حضور استراحت فرمانے لگے اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور جنگل میں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہلنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس جا کے جہاں سے اکھڑ کے آیا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا۔ آقا کریم بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے حضور سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے یہاں آیا اور میرے برابر کھڑا رہا، جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، کہانی پوری سناؤ کیا ماجرا ہوا۔ حضور مسکرائے، فرمایا ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، استاذنت ربھا، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر، وآذن لہا، تو رب نے اجازت دی تھی تو اللہ کی اجازت سے مجھے سلام کرنے کے لیے۔ تو کہا یہ فرشتہ ہے، یہ دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے رب کی اجازت سے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو یہ محبت سکھائی، یہ پیار دیا، لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کی الفتوں کو سمجھو۔ اور اس حدیث کو جو حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت مروی ہے، اس میں حضور نے زید بن ارقم سے مروی روایت میں 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ ابھی پیغمبر رحمت کے وصال کو 50 سال ہی گزر رہے ہیں کہ اسی اولاد کی گردن پہ چھریاں چلائی جا رہی۔ ذرا اس منظر کو ذرا تصور میں لائیں، ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلتا رہا، جس کو حضور لعاب چساتے رہے، آج اسی کی گردن پہ خنجر چلائیں گے، آج اسی کو ذبح کریں گے۔ حضور نے 3 مرتبہ حدیث جابر میں تاکید کر کے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حساسیت بتائی کہ میرے اہل بیت کا معاملہ کتنا حساس ہے، لیکن حضور کے وصال کو ابھی 50 سال گزر رہے ہیں تو دن دہاڑے کربلا کے ریگزار میں دشت نینوا، برچیاں، خنجر، تیر و تفنگ لے کر رسول اللہ کے نواز پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ بھی قیامت توڑی اور پھر مبارک جسم پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا جاتا ہے۔ کیا یہ منظر بھی زمانے میں دیکھنا تھا؟ بے محبت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پرواہ۔ یہ تو چراغ تھے، یہ تو زندگی بخش حیات آفری لوگ تھے جن کے دم سے بزم عالم کے اندھیرے مٹتے ہیں، اور آج انہیں چراغوں کو اپنے ہاتھوں سے بجھا رہے ہو۔ یہ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین آج نیزوں کے اندر پرویا گیا ہے، یہ منظر بھی زمانے میں دیکھنا تھا۔ تم نے گردن حسین نہیں کاٹی، تم نے بوسہ گاہ رسول کو کاٹا۔ حضور کے پہلوؤں سے لپٹ کے رات کو لیٹنے والے، کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزری ہوگی جب تم نے ان پہلوؤں پہ خنجر چلائے؟ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نہیں وہ فقط گردن حسین نہ تھی، رسول کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر میں۔ تم نے جو غضب ڈھایا، جو قیامت توڑی، اور قیامت تک کے لیے تم پھر دشنام سے بھی بدتر ہو گئے۔ آج اگر کوئی کسی زاویے میں یزید کی حمایت کرنے والا بھی ہو تو وہ بھی اس قدر یزید کے نام سے گھبراتا ہے۔ میں نے کہا تھا کسی زمانے میں کیسا تمہارا ہادی ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، جس کا نام لینے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہو، نام لینے سے پہلے شرمندہ اور شرمسار ہوتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینے میں شرابور ہوتے ہو، نام لینے کے بعد ندامت میں گڑے جاتے ہو، لیکن ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کی
کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقی، ان کا پیغام باقی۔ یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے، حسین ابن علی آج بھی زندہ۔ جو کہا جاتا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ اگر یہ حسین اور یزید کی لڑائی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، اور یزید تخت و تاج پہ براجمان رہا۔ لیکن یہ لڑائی نظریات کی تھی، یہ اقتدار کی نہیں تھی، اقدار کی تھی، اس لیے یہ یزیدیت اور حسینیت کی لڑائی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنے آپ کو کٹوا کے حسینیت کو بچا لیا، یزید نے اپنے آپ کو بچا کے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو دشنام سے بھی بدتر بنا دیا، اور آج نام حسین لبوں پر آتا ہے تو روح رقص کرنے لگ جاتی ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین کرتے۔ کہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، جو انوکھے رقم کی عظیمت کے جو ہے کہ داستان ہے، جو رقم کی رہتی دنیا تک وہ روشن نشان ہمارے لیے چراغ راہ بن کے زندگی میں اجالے اور روشنیاں پھیلاتا رہے گا۔ موسم کی شدت مجھے مزید کچھ کہنے سے روک رہی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف